الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم الطوبى والسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن أشكر لي ولوالديك وإلي المصير الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. زائرین گرامی، یقیناً مجالس عزائے سید الشہداء ہمارے مرنے والے کے لیے بہت عظیم ثواب اور اجر رکھتا ہے، اس لیے ہم اپنے مرنے والے کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں اور مجلس عزا برپا کرتے ہیں مصائب اہل بیت علیہم السلام، فضائل اہل بیت علیہم السلام سے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر اور برتر کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اجر اور ثواب ہمارے مرنے والے کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم مجالس عزا برپا کرتے ہیں اپنے مرنے والے کے لیے۔ اور حقیقت میں انسان اس مجلس کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد ہی سمجھ پائے گا، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں درک نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہم درک نہیں کرتے ہیں، فقط روایات یا واقعات ہم سنتے ہیں۔ حقیقت میں تو انسان جب ہی درک کرے گا جب اس دنیا سے جاتا ہے، اور قبر میں یہی مجالس میں بیٹھنا اور یہی مجالس کو سننا کس قدر ثواب رکھتا تھا ہمیں قبر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ایک شخص حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھتا ہے، اور حبیب ابن مظاہر آپ جانتے ہیں اصحاب سید الشہداء میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر
کہ جسے رجل الفقیہ کہا تھا امام نے، خواب میں دیکھا اور سوال کیا، اے حبیب بتاؤ تمہیں جو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جنت میں، کیا تمہارے دل میں کوئی تمنا رہ گئی ہو کہ دنیا میں اگر زندگی ملتی تو تم اس عمل کو انجام دیتے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مجھے ایک تمنا میرے دل میں پیدا ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں عزاداران امام حسین جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، مجلس حسین سنتے ہیں، مجھے یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے پروردگار دوبارہ دنیا میں بھیجے اور میں مجلس حسین میں جا کر شرکت کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت، یہ ثواب، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14ویں آیت ہے، اس آیت کا آخری جز ہے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے وَأَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میرا شکر کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا شکر کرتے رہو، اور یاد رکھو میرے ہی جانب تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں ہمیشہ بلاغت جو کہتے ہیں، بلاغت یعنی بلیغ کلام وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی تعریف میں یہ حکماء نے کہا ہے کہ مطابقت الکلام، کہ کلام کا مطابق ہونا موضوع کے لیے، کہ جیسا موضوع ہو، جیسا حال ہو، مطابقت الکلام بمقتضی الحال، جیسا حال ہے کلام اسی کے مقتضا پہ ہونا چاہیے۔ یہ مجلس اصال ثواب ہے ایک مرحومہ کی، کہ جو ایک ماں تھی جو دنیا سے گزر گئی، تو پروردگار فرما رہا ہے ان اشکر لی، کہ تم میرا شکر کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا شکر کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، شکر کی بڑی اہمیت ہے، شکر گزاری کی بڑی اہمیت اسلام نے دی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے رہے۔ 8ویں امام امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، جس نے اللہ کی مخلوق میں سے جو تمہیں نعمت عطا کیا، جس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تو پروردگار نے یہ قانون بنایا ہے، دنیا میں تمہیں جس کے ذریعے، جس کے وسیلے سے نعمتیں ہم پہنچائیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا یہ شکر پروردگار ہے۔ روز قیامت میں، روایت میں روز قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، لانے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ پروردگار نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی مگر تو نے پروردگار کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ کہے گا پروردگار میں نے تو دنیا میں بہت شکر ادا کیا تھا، شکرانے کی تسبیح میں پڑھتا رہا، ہمیشہ شکر کے سجدے ادا کرتے رہا، شکرانے کی نماز پڑھتا رہا۔ پروردگار کہے گا نہیں، تو نے میرا تو شکر کیا مگر جس کے وسیلے سے تجھے نعمت عطا کیا تھا تو نے کبھی اسے شکریہ نہیں کہا، تو نے کبھی اسے شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو وسیلے کے ذریعے آتے ہیں، عزیزان گرامی دیکھیں اللہ کو وسیلے بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں جہاں اللہ کی توحید ہے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے وسیلوں کو فراموش نہ کرنا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلوں کے ذریعے آئیں، وسیلوں کے ذریعے آئیں۔ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ایسے ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں بھی متصل ہو اور خدا سے بھی متصل ہو۔ ایسے وسیلوں کو اپنایا جا سکتا ہے کہ جو خدا تک پہنچے۔ جیسے وسیلہ اگر آپ اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، اور سیڑھی کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے اور انتہائی حصہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے۔ تو زمین سے بھی متصل ہو
اور اوپر سے بھی متصل ہو، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ تو اللہ نے اہل بیت کو اس دنیا میں اپنا وسیلہ بنا کر بھیجا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اہل بیت اس دنیا سے بھی متصل ہے اور آخرت سے بھی متصل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت ہے کہ شکریہ ادا کرو ان وسیلوں کا کہ جس کے ذریعے تم تک نعمتیں پہنچی ہے، تم تک نعمتیں پہنچی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں کہ جہاں پر ابلیس نے، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ جب مردود بارگاہ الہی ہو گیا اور اللہ نے اسے مہلت دے دی، اسے قدرت دے دی، تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی دشمنی کا ابراز کر دیا اور علنی اعلان کر دیا کہ میں بنی آدم سے دشمنی رکھوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سری اس نے کہہ دیا کہ پروردگار سے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، تاکہ انہیں سیدھے راستے سے روکا جائے، سیدھے راستے سے روکا جائے۔ سیدھے راستے سے مراد یہاں پر مفسرین نے کہا کہ سیدھے راستے سے مراد شکر گزاری، کہ شکر کا راستہ، تاکہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہ کریں، اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے، کفر نعمت۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو شکر سے روکوں گا، کہ جس کے بعد فوری دوسری آیت میں اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ لَهُمْ أَكْثَرَهُمُ الشَّاكِرِينَ، سری قرآن میں پروردگار نے کہا کہ تو ہرگز ان میں اکثریت کو اپنا شاکر نہیں دیکھے گا۔ شیطان نے صریح بتا دیا کہ میرا کام کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور خدا نے بھی قرآن میں اس بات کو تسلیم کر دیا پروردگار نے، اور یہ کہہ دیا کہ قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہی ہیں کہ جو شکر گزار ہیں۔ پروردگار نے بھی اعلان کر دیا۔ آسانی کریں غور کریں کہ شیطان نے اپنے سارے منصوبے کو بنا دیا، اور بڑا دقیق اس نے جو منصوبے میں قرار دیا کہ میں انسان کو اگر راہ راست سے گمراہ کرنا چاہوں تو بہترین راستہ ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں۔ کہ دیکھیں کتنا دقیق ہے، کہتے ہیں کہ دشمن بڑا تیز ہے، بڑی دقیق پلاننگ کرتا ہے دشمن، یاد رکھیں مومنین اگر ایسی دقیق پلاننگ کریں تو ہمیشہ کامیاب ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اتنی دقیق پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ شیاطین کے پاس، دشمنوں کے پاس بڑی دقیق پلاننگ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھٹکانے کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد النبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد النبوی میں بیٹھا ہوا مفاتیح الجنان سے زیارت پڑھ رہا تھا، تو ایک مدینے کا رہنے والا ایک شخص وہ آیا، آ کر میرے ہاتھ سے مفاتیح الجنان لے کر کہا کہ تم شیعہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ اس نے فوری زیارت عاشورہ کو کھولا، زیارت عاشورہ کو کھول کر کہ جہاں پر لعن ہوتا ہے، اللہم قص انت اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ، اس نے کہا کہ یہ اول، دوم، سوم اور چہارم سے مراد کون ہے؟ کس پر لعنت کرتے ہو تم؟ تو شیعہ نے کہا کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہمیں ایسے ہی تعلیم دیا گیا ہے، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو یہ کیسے تم کسی پر لعنت کر سکتے ہو؟ کسی پہ لعنت کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی تو دن میں کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں۔ کہا کہ ہم کرتے ہیں۔ کہا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھتے؟
کہاں پڑھتے ہیں سورہ حمد؟ کہا اس میں کیا پڑھتے ہو؟ جہاں صراط المستقیم کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جس کے راستے پہ نعمتیں تو نے نازل کی. صراط مستقیم، مجھے وہ صراط چاہیے کہ جس کے راستے پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کا راستہ نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں کہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوا اور گمراہوں میں سے ہو گئے. تو کہا تم دن میں نہیں پڑھتے ہو، بتاؤ کس پر غضب نازل ہوا اور وہ گمراہوں میں سے کون ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں حکم دیا گیا کہ سورہ حمد کو ایسے ہی پڑھو اور ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے جواب میں کہا ہم بھی زیارت عاشوراء کا حکم ایسے ہی دیا گیا اور ہم ایسے ہی زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ ایسے ہی کہ جو لان کہا گیا خص انت اولا ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ. اذان گرامی، تو صراط مستقیم بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پر ہونا چاہیے. تو یہاں پر مفسرین نے کہا شکر کا راستہ، کہ اللہ کی شکر کے راستے سے انہیں منحرف کرے گا تاکہ یہ کفر کریں اور پھر اللہ کے ناشکرے بندے بن جائیں اور جہنم میں جائیں. اذان گرامی کس قدر اہمیت رکھتا ہے. اللہ نے جہاں اپنی مخلوقین میں سے جس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا وہ ہے ماں باپ. ماں باپ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اللہ نے 3 امر ایسے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ اور 3 امر کو مقرون کر کے بیان کیا ہے، اور جب تک یہ دونوں نہیں لاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا. 8ویں امام یہ حدیث فرما رہے ہیں 3 چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا اور اس کے بعد فوری کہا زکوٰۃ. جو نماز پڑھے زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی لائی جائے. پیکیج، آج دواخانے میں جائیے آپ کو فوری پیکیج کی بات کرتے ہیں، آپ کالجز میں جائیے فوری پیکیج کی بات کرتے ہیں. آج دنیا پیکیج کی امام فرما رہے ہیں اللہ نے بھی پیکیج دیا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کہ آپ کو لینا ہوگا، آپ نہیں چھوڑ سکتے اسے. اور زکوٰۃ سے مراد فقط واجب زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مفہوم عمومی ہے. زکوٰۃ سے مراد چیریٹیز، زکوٰۃ سے مراد خیرات، نیکیاں. کہ زندگی میں یاد رکھو اگر نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہاری زندگی میں خیرات نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں، صدقات نہیں ہیں، تو تمہاری نماز بیکار ہے، تمہاری نماز بیکار. تو کہا نماز کے ساتھ زکوٰۃ. اور دوسرے فرمایا اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو مقرون کر دیا. ان اشکر لی ولوالدیک. فوری کہا تمہارے ماں باپ. یاد رکھو جس نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کیا. پروردگار کہا ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اور جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ انہی کی عبادت قبول کرتا ہے. جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اور اسے کہا جاتا ہے تو جو چاہے عمل کر لے، تیرا عمل پروردگار قبول ہی نہیں کرے گا. یہ مقام و مرتبہ اللہ نے ماں باپ کو عطا کیا. اور تیسری چیز امام نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ صلہ رحم کو اللہ نے مقرون کیا ہے اور ساتھ بیان کیا ہے. اللہ اس تقوی کو قبول نہیں کرے گا جب تک تم صلہ رحم نہ کرو. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں کہ انسان پرہیزگار ہو، خدا کا خوف رکھنے والا ہو، اسے کہتے ہیں متقی. اور کہہ رہے ہیں کہ جو متقی ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کو اللہ چاہتا ہے کہ صلہ رحم بھی ساتھ لائیں. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کا برقرار رکھنا، ریلیشنز کا رکھنا. جب تک تم صلہ رحم نہیں کرو گے
اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ روابط نہیں رکھو گے، اللہ تمہارے تقوی کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ چاہے تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، چاہے تم صوفی بن جاؤ، اللہ تمہارے تقوی کو تمہارے منہ پر مار دے گا اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم برقرار نہیں کرتے۔ دیکھیں، اسلام ہمارا دین جو ہے یہ فقط دین عبادی نہیں ہے، ایک سوسائٹی کا دین ہے، ایک بہترین سوشل ڈسپلن، ایک بہترین کمیونٹی کو بنانے والا دین ہے۔ جب تک تمہارا نماز تمہاری سوسائٹی میں اصلاح نہ کرے، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری عبادتیں، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری اگر تمہارے معاشرے میں، تمہارے سوشل ڈسپلن پہ تمہارے اثر نہ کرے تو تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کی عبادتیں، ساری عبادتوں میں آپ دیکھیں ڈسپلن، سوسائٹی، کمیونٹی، ہر حکم میں رکھا گیا، ہر حکم میں رکھا گیا۔ اس قدر اہمیت ہے عزیزان گرامی کہ ماں باپ کی بڑی اہمیت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے بتا کہ میرا جنت میں ہم نشین کون ہوگا، جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا، اے موسیٰ تیرا جنت میں ہم نشین ایک خصائی ہے، ایک خصائی۔ موسیٰ تعجب کرنے لگے، نبی خدا کا جنت میں ہم نشین ساتھ رہنے والا ایک خصائی، خصائی، خصائی یعنی جو خصا جسے ہم کہتے ہیں۔ کہا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی کہ جو اللہ نے نبی کا ہم نشین بنایا۔ جناب موسیٰ اس کی جانب آگے بڑھے تاکہ اس سے ملاقات کریں۔ خصائی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ ابھی خصائی کو نہیں بتایا کہ موسیٰ کون ہے۔ موسیٰ جا کر اس خصائی سے دوستی کرتے ہیں۔ جب دوستی کر لیتے ہیں تو یہ خصائی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ خصائی اپنے ساتھ انہیں اپنے گھر لاتا ہے۔ یہ گھر شہر کے باہر ہوتا ہے اس کا گھر۔ جب گھر کو اس کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے گھر میں ایک پوٹلی کی مانند اوپر بندھی ہوئی ہے، اس نے نیچے کیا۔ جب جیسے ہی وہ نیچے آئی، آنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر ایک ضعیفہ ہے۔ اس نے اس کا لباس بدلا، اسے نہلایا دھلایا، اسے کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے۔ تو جب یہ کھانا کھلا رہا تھا تو یہ ضعیفہ اسے قریب بلا کر کچھ کہہ رہی تھی اور یہ مسکرا رہا تھا، یہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ سے اسے تیار کر کے اسے واپس اوپر کر دیا۔ تو موسیٰ نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے، ضعیف ہو چکی ہے، اس کا بدن فلج ہو چکا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتی، اور میرے گھر کے اطراف میں وحشی جانور رہتے ہیں، جنگلی جانور ہے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر میری ماں کو میں نیچے چھوڑ کے جاؤں تو یہ وحشی جانور اس پر حملہ کر دیں، اس لیے میں اسے اوپر کر دیتا ہوں، اور ہر تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، میں آ کر اس کے غذا کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے لباس کو بدلتا ہوں، اس کا منہ دھلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ موسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی ماں کو کھانا کھلا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، یہ تمہیں کچھ کہہ رہی تھی تمہارے کان میں اور تم مسکرا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جب بھی میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ خدا تجھے موسیٰ کا ہم نشین بنا دے۔ میں مسکراتا ہوں یہ سوچ کر کہ موسیٰ کہاں اور ایک خصائی کہاں، یہ ہمیشہ سوچ کے میں مسکراتا ہوں۔ موسیٰ نے فوری اسے گلے سے لگایا، کہا میں ہی موسیٰ ہوں، خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو ہی میرا جنت میں ہم نشین ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ صلی اللہ علیہ محمد وآل۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے ماں باپ کی اور ماں باپ کی خدمت گزاری کی کہ دیکھو ان کے شکر گزار بنو، ان پر کبھی اعتراض نہ کرو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے کہ جب وہ تمہیں پیدا کر رہی تھی اور تمہارے درد کی وجہ سے جو چیخ اس کی زبان سے نکلتا تھا
تم حتیٰ تم اس کی ایک چیخ کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے ماں باپ کی، اور یاد رکھیں کہ ماں باپ کو گزرنے کے بعد انہیں فراموش نہ کریں، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، انہیں یاد رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے، میں رجب علی خیاط عارف باللہ تھے، یعنی بہت بڑی شخصیت تھی، عالم نہیں تھے، ایک خیاط تھے۔ خیاط یعنی ٹیلر کو کہتے ہیں، ٹیلر فارسی میں خیاط، ٹیلر تھے مگر اللہ والے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی معرفت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے، جس دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، اللہ بصیرت دیتا ہے۔ رجب علی خیاط کو اللہ نے نعمت دی تھی کہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے، اور بہت ساروں کی مشکلات یہ حل کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں غیبی نگاہیں دی تھی، نظر دی تھی کہ وہ دیکھا کرتے تھے، لوگوں کی برزخی حالت دیکھا کرتے تھے۔ شیخ رجب علی خیاط کے ساتھ یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا کسی کی فاتحہ کے لیے، اور فاتحہ پڑھ کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک مرتبہ رجب علی خیاط قبرستان کے دروازے پہ رک گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بتاؤ کیا اس قبرستان میں تمہاری ماں کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں اس قبرستان میں میری ماں کی قبر ہے۔ تو کہا کہ تم اپنی ماں کی قبر پر بغیر فاتحہ پڑھے کے جا رہے تھے؟ تمہاری ماں کی گریے کی آواز میں نے برزخ سے سنی ہے، تمہارے ماں کی گریے کی آواز، رونے کی آواز کہ پروردگار میرا بیٹا قبرستان تک آیا مگر میری قبر پہ نہیں آیا۔ شیخ رجب علی خیاط نے کہا کہ چلو تمہاری ماں کی قبر پر، چل کر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت ہے کہ مرحومین منتظر رہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد اب ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے ہم سے۔ یاد رکھیں، ماں باپ مرنے کے بعد بھی وہی حق رکھتے ہیں کہ جو زندگی میں رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جیسے ماں باپ دنیا میں آنکھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ آنکھ کر دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں۔ انہیں حق آنکھ کرنے کا حق انہیں مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے مرنے کے بعد کبھی فراموش نہ کریں، ماں باپ کو یاد رکھیں کہ بڑے محتاج ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، اس لیے کہ جب تک زندگی ہوتی ہے وہ خود اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان آخرت جمع کر سکتے ہیں، مگر مرنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف منتظر رہتے ہیں کہ ان کے آل اولاد اور ان کے رشتہ دار ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کریں، کوئی انہیں یاد کر لیں۔ عزیزان گرامی، کس قدر مرنے والا محتاج ہو جاتا ہے۔ جس مرحومہ کی مجلس زیارت ہو رہی ہے، میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میری والدہ کی بہت اچھی دوست تھی، اور میرے ساتھ آج سے 3 سال پہلے ہم عمرے پہ ساتھ تھے۔ میں نے ان کی عبادتوں کو دیکھا، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو میں نے دیکھا کہ جن کی عرفیت صالحہ ہے، اور یقیناً اس میں با مسمہ تھی، اس میں با مسمہ صالحہ، بہت ہی نیک۔ عزیزان گرامی، کہ یقیناً اللہ نے انہیں جمعے کا دن نصیب کیا ہے، اور روایت میں ہے کہ جو عصر جمعرات سے عصر جمعے کے درمیان کوئی مرتا ہے تو قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی فشار قبر نہیں ہوتا۔ یہ خاص اجازت ہے ان مرحومین کے لیے کہ جو شب جمعہ نصیب ہو جائیں اور جمعے کا دن نصیب ہو جائیں۔ اور اسی میں سے روایت میں ہے کہ جو زیارت امام حسین کو جاتا ہے اس کے لیے بھی قبر میں کوئی فشار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بات صلی اللہ محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے۔ میں کہوں گا مرحومہ سے کہ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی مرحومہ خوش نصیب ہے کہ جنازہ بڑی عالیشان طریقے سے اٹھایا گیا، بیٹا موجود تھا، بیٹے نے ماں کو دفن کیا، بڑے احترام کے ساتھ ماں کو بیٹے نے دفن کیا ہے۔ میں کہوں گا اس مرحومہ سے کہ ایک رسول کی بیٹی بھی مدینے میں دنیا سے گزری تھی کہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیا گیا، اور جس کے جنازے کو رات میں دفن کیا گیا، اور ایسے جنازہ اٹھا کہ مولا کائنات کے پاس کوئی اور نہیں تھا کہ شہزادی کو قبر میں اتارے۔
مولا کائنات شہزادی کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ مرحومہ جو بھی مرتی ہے اس کے لیے قبر میں اتارنے والا اور قبر سے اوپر سے دینے والا دونوں محرم ہونا چاہیے، قبر میں لینے والا بھی محرم ہو۔ مولا کائنات کے پاس کوئی نہیں تھا، ارے حسن و حسین اتنے چھوٹے ہیں اپنے ماں کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتے، اور وہ ایسا جنازہ کہ جس کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مولا کائنات جنازے کو ہاتھ میں لیے ہوئے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کہا یا علی میری فاطمہ کا جنازہ میرے حوالے کر دو۔ ہاں مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کا جنازہ رسول اللہ کے حوالے کیا، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے جب فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا فاطمہ کی پھسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، مگر اب فاطمہ جب آپ کے پاس آ رہی ہے فاطمہ کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ کی شب ہے، ہاں وہ بی بی جو ام المصائب جس کا لقب تھا، ام المصائب جس بی بی کا لقب تھا عزیزان گرامی، ہاں کل کا وہ دن ہے کہ ام المصائب بی بی دنیا سے گزر گئی۔ ارے یہ بی بی کی شہادت، یہ بی بی کی شہادت 23 صفر کو نہیں بلکہ وہ تمام مقامات پر ہوئی ہے۔ بی بی کی شہادت عصر عاشور ہو گئی تھی جب حسین کا سر نیزے پہ دیکھا، جب بی بی نے حسین کا سر نیزے پہ دیکھا تھا، ارے زینب وہی مر جاتی، مگر حسین نے کہا تھا زینب میری امانتیں ہیں اسے مدینے پہنچانا۔ ہاں امام کی امانتیں، ایک چوتھے امام اور دوسرے جناب سکینہ۔ ارے جب بہن بھائی کی قبر پر چہلم کے لیے آئی تو جناب زینب نے یہی مرثیہ پڑھا، کہا بھیا تیری امانت کو شام میں چھوڑائی، اے بھیا تیری سکینہ کو واپس نہ لا سکی، تیری بہن زینب شرمندہ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جوادی آمولی اس مقام پر ایک مصائب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جناب زینب اپنے بھائی کی قبر پر آئی تھی تو عجب نہیں امام حسین کی قبر سے آواز آئی ہو، کیا زینب تو ہی میری بہن زینب ہے؟ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے عصر عاشور کے بعد اپنے بھائی کا پامال جنازہ دیکھا، جناب زینب نے یہی کہا تھا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزیزان گرامی حسین کے بدن سے لباس اتارا گیا، حسین کے ہاتھوں کی انگلیوں کو انگوٹی کی خاطر کاٹ دیا گیا، حسین کے بدن پر سر موجود نہیں تھا۔ جناب زینب نے وہ پامال لاشا جب دیکھا تو یہی کہا تھا انت اخی۔ ارے عجب نہیں، جب زینب چہلم پہ اپنے بھائی کی قبر پر آئی حسین نے کہا ہو انتی اختی، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ اے زینب یہ کیا حال ہو گیا؟ ارے تیرے بال سفید ہو گئے، ارے زینب تیری کمر جھک گئی۔ ارے جناب زینب نے کہا ہوگا ارے بھیا ایک رسن تھی 12 گلے تھے، اے بھیا زندان شام، ارے سکینہ کا جنازہ ارے جلے ہوئے کرتے میں زینب نے دفن کیا، زینب کے بال سفید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہم میں جو بیمار علیل ہے جو التماس دعا کہی ہے
انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جلد سے جلد اس شر کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مرحومہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے رباب بیگم صاحبہ مرحومہ عرف صالحہ بنت صالح بن محسن آل اللہ مقامہ کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔